بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية خير المؤمنين اللهم إياك نعبد وإياك نستعين الصلاة والسلام بتحية الإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأولاده الطيبين الطاهرين المعصومين ثم الصلاة والسلام على الصديقة المباركة البازلة المرزية عالمة غير مؤدبة بلکہ سہولت و تقدیس الجلال ام الکتاب ام القرآن ام الانوار ام العائمہ ام المعصومین ام العلم ام الہدى ام الحسن ام الحسین ام المحسن ام العباس و ام ابیہا محافظة النبوة وناشرة الولاية السيدة فاطمة الزهراء اللهم صل على محمد وآل محمد ونعم الله تعالى أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة بلند الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. دعائے مالکان ذکر بندگان ذکر کا وارثان ذکر کی بارگاہ میں پیش ہونا قبول فرمائے. مالک آج کی اس مجلس کے بانی مجلس اور حاضرین مجلس کی توفیقات خیر اور آج کی مجلس کی جتنے بھی اجر ہو اسے احساس کرتے ہیں. ہم اپنے بھائی وقار علی کی والدہ کو اور ان کے بھائی ذوالفقار علی کو آپ حاضرین کے جتنے بھی مرحومین ہیں شہداء ملت جعفریہ ہیں یا وہ مومنین جن کا اب کوئی بھی زندہ وارث کی صورت میں دعا کرنے والے نہیں ہیں ان تمام کی ارواح کو اس کا اجر پہنچائے. میرا مالک ذکر میں بیٹھے ہوئے ایک ایک مومن اور ایک ایک مومنہ کی سانسوں کو تسلیم شمار فرمائے. ہمارے آقا ہمارے مولا ہمارے وارث کے ظہور میں تعجیل فرمائے. دعاؤں کو قبولیت تک پہنچائے. ممکنہ حد تک بلند صلوات پھر بھی ایک پانچ جماعت مل کے بلند صلوات اجازت ہے ذکر شروع کیا. میری اس پاک بارگاہ میں پہلی حاضری ہے اور یقیناً حسین علیہ السلام کے سارے ہی گھر ہی ناصر ہوتے ہیں. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں انجمن شہداء کربلا کی جتنے بھی منتظمین ہیں یاور شاہ صاحب ان کی جتنے رفقا اور متعلقین جو اس بارگاہ کی خدمت کرتے ہیں. آقا زادی آپ کو اس خدمت کا بہتر سے بہتر اجر عطا فرمائے. اس امام بارگاہ کا نام شہداء کربلا ہے. اسی امام بارگاہ کے نام ہی کو میں نے موضوع سخن قرار دیا. ان سیر روزہ مجلس میں ہم گفتگو کریں گے کربلا کو, لیکن کربلا کو کسی اور رنگ سے دیکھنے کی کوشش کریں گے. سیر روزہ مجالس کے لیے میں اپنی طالب علمانہ کاوش یہ کروں گا کہ ہم پہلی مجلس واقعہ کربلا کا پس منظر پڑھیں. دوسری مجلس میں شہداء کربلا کا کربلا میں کردار پڑھیں اور آخر
آخری مجلس میں قاتلین حسین کا مذہب پڑھے. کہ 1400 سال پہلے واقعہ ہوا، اس کی ہر ذی شعور نے مذمت کی. کوئی مسلمانوں کا ایسا فرقہ نہیں جس نے واقعہ کربلا میں یہ کہہ کے مذمت نہ کی ہو کہ جو کربلا میں ہوا وہ غلط. میں مسالہ کی بات نہ بھی کروں تو ادیان عالم میں کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جس نے اس ظلم کو ظلم کہا. پوری تاریخ انسانیت کا یہ انوکھا واقعہ ہے جس نے دشمن کا سر بھی جھکا دیا. اس سے پہلے جنگیں بھی ہوئی ہیں، اس سے پہلے مارکے بھی ہوئے ہیں، اس سے پہلے اسلام کی جنگیں، غزوات اور مارکوں کی ایک لمبی فہرست ہے. لیکن اسلام کی کسی بھی مارکے اور کسی بھی جنگ نے انسانیت کو اتنا متاثر نہیں کیا جتنا متاثر کربلا نے کیا. تو اس کا مطلب ہے کہ کربلا کی جنگ کی سب سے بڑی جیت یہ ہے کہ کربلا فطرت انسان کو جیت چکی ہے. میں بالکل انوکھے رنگ سے بتا پڑھوں گا. کربلا فطرت انسانیت پر غالب آ چکی ہے. کربلا نے ہر ذی شعور کو اپنی طرف متوجہ بھی کر لیا ہے اور اس کا سر جھکا بھی دیا. لیکن بحیثیت مسلمان ہمارے ساتھ سب سے بڑی ستم ظریفی یہ ہے کہ ہم نے کربلا کو صرف حسین اور یزید ان دو شخصیات کے درمیان رکھ لیا. اگر ہم امام حسین کے ماننے والے ہیں تو ہم نے کربلا سے گریہ بھی لیا ہے، کربلا سے رونا بھی لیا ہے، کربلا سے ماتم بھی لیا ہے، کربلا سے عزاداری بھی لی ہے. کربلا سے یہ جتنی بھی ہماری رسومات ہیں، عبادات ہیں، ان کا تعلق بالواسطہ یا بلا واسطہ یہ کربلا سے جڑا ہوا ہے. لیکن ہماری سوچیں حسین علیہ السلام پہ ہے. جو حسین علیہ السلام کے ساتھ ہوا یہ غلط تھا. ہم اس ظلم کے خلاف کھڑے ہیں. احتجاج کو ماتم کہتے ہیں، ان کی محبت میں پیاس کو سبیل کہتے ہیں، ان کی محبت میں کھانا کھلانے کو لنگر کہتے ہیں، ان کی محبت میں کپڑے سول والے پہننے کو ہم لباس کہتے ہیں. ہم ان کی یاد میں اٹھنے والے کو علم کہتے ہیں، اٹھانے والی تعزیہ کہتے ہیں. اس کا مطلب ہم نے کربلا سے یہ چیزیں لی، لیکن ہمیں جانا ہے ان مجلسوں میں اس پس منظر کی طرف جس کی وجہ سے کربلا. مجھے اپنی نوجوان نسل کو متوجہ کرنا ہے اس ایک نقطے کی طرف کہ آخر اس کربلا کے محرکات کیا ہیں، وجوہات. پڑھے لکھے لوگ تشریف فرما ہے. آپ کسی بھی واقعے سے ہر چیز لے سکتے ہیں، لیکن اس کی اصل افادیت ہے اس کے اس ہدف میں جس کی خاطر وہ مارکا ہوا. اگر تو کربلا کا مارکا یہ ہوا تھا کہ ہم نے یزید کو بے نقاب کرنا ہے تو یزید پہلے ہی بے نقاب تھا. چلے میں ایک سطح خدیمانہ کہنے لگا آپ کو جگانے کے لیے. کربلا صرف اس یزید کو بے نقاب کرنے کے لیے نہیں تھی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کربلا نے صرف ایک یزید بے نقاب تھا؟ تو یزید تو پہلے بے نقاب تھا. امت میں سے کس کو نہیں پتا تھا کہ وہ بد کردار ہے؟ امت میں سے کسے نہیں پتا تھا کہ وہ بیعت لینے کا حقدار نہیں؟ تو کربلا نے صرف اس دور کا یزید بے نقاب نہیں کیا. کربلا کا ہدف کوئی اور تھا، کربلا کا مقصد کوئی اور تھا. تو لہذا اگر تم کربلا کے مکتب کے پیروکار ہو تو تمہیں کربلا سے صرف آگے نہیں چلنا، کربلا سے پیچھے بھی چلنا. تمہیں حسین علیہ السلام کی 10 محرم کے بعد نہیں چلنا، تمہیں حسین علیہ السلام کے اس ہدف کی جانب پڑھنا کہ آخر وہ ہدف کیا تھا، وہ مقصد کیا تھا. اب یہاں پر آگے میری قوم کے ساتھ ایک ستم ظریفی کی ہوئی. ہم نے اپنی اپنی سوچ کے مطابق کربلا کا نتیجہ نکالا. ہر ایک انسان کی اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد. وہ کہتے ہیں اصل کربلا کا نتیجہ ہمارے پاس. مسئلہ میں کھول کے بیان کر دیں. کربلا ماتم سکھاتی ہے، بالکل ٹھیک نتیجہ. کربلا گریہ سکھاتی ہے، بہترین نتیجہ.
مہدی نہیں کربلا سے صرف ماتم ہو گیا نہیں، حسین تو نماز بچانے کے لیے آئے تھے. بہترین نتیجہ. یہ نتیجے ہیں، ہدف نہیں. یہ نتائج ہیں، یہ نکلے نتیجے ہیں. اگر آپ کہیں گے آج مجلس ہوئی تھی، نتیجہ یہ ہے اتنے مومنین ایک دوسرے سے نہیں ملے، مجلس سننے کے لیے اکٹھے ہوئے تھے، باجماعت نماز بھی ہو گئی، مجلس سننے کے لیے آئے تھے، امام حسین کی نیاد بھی چل گئی. تو یہ سارے فائدے ہیں، ہدف نہیں. اگر آپ یہ کہیں کہ آپ نے نماز کا، تو ہر عبادت جو ہے وہ اپنا ایک ہدف معین کیے ہوئے. اگر تو آپ نے نماز اس لیے پڑھی کہ میں نماز اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ لوگ پڑھ رہے تھے، آپ نے نماز اس لیے پڑھی کہ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ، اگر آپ نے نماز اس لیے پڑھی کہ جنت ملے گی، تو یہ بھی فیض نماز ہے، مقصد نماز نہیں. اگر تو نماز ادا کی تھی کہ ہم نے جنت لینی ہے، قبر کی مشکلات سے بچنا ہے، حشر کی گرمی سے بچنا ہے، تو یہ سارے فیض نماز ہیں، مقصد نماز نہیں. اگر فیض کی خاطر کرتے ہیں تو فیض ملے گا، مقصد نہیں ملے گا. مقصد نماز ہے اطاعت الہی، مقصد نماز ہے اللہ کی اطاعت. فیض ملے نہ ملے، اگر آپ نے اپنا ہدف معین کر لیا جنت، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے نماز کو محدود ہدف میں لیا. ہدف اطاعت الہی رکھو گے تو جنت بھی آ جائے گی، آخرت بھی آ جائے گی، بخشش بھی آ جائے گی. اب یہ جتنی چیزیں کربلا کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، کربلا کے فائدے ہیں. عزاداری فیض دیتی ہے. عزاداری کا مقصد، کربلا کا مقصد کیا ہے؟ یزید پہ لعنت. کربلا کا مقصد کیا ہے؟ گریہ و ماتم. یہ سارے کے سارے فائدے ہیں، فیض ہیں. مقصد کربلا، مقصد کربلا وہ ہے جس میں کربلا کا راز چھپا ہوا ہے. موضوع پسند ہے. میں کبھی بھی مجمع میں اپنا موضوع مسلط نہیں کرتا. آپ دوسری مجلس میں کہیں گے ہم تبدیل کر لیں، آپ درانے مجلس میں کہیں گے تبدیل کریں، موضوع ہم تبدیل کر لیں. آپ کی توجہ ساتھ ہوگی تو موضوع آگے چلے. کربلا کا اصل ہدف کیا ہے؟ کربلا کا مقصد کیا ہے؟ آخر کربلا ہوئی کیوں؟ دیکھیں یہ کوئی عام جنگ نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام اس میں لشکر نہیں لے کے آئے، اس میں خاندان لے کے آئے. لشکر لڑنے کے لیے لایا جاتا ہے. رسول مباہلے میں لشکر نہیں لے کے گئے تھے. جو غریب ہے لشکر نہیں لے کے گئے تھے، خاندان لے کے گئے تھے. خاندان لے کے گئے تھے، اپنی اہل بیت لے کے گئے تھے. جو مقصد رسول مباہلے میں حاصل کرنا چاہتے تھے، وہی مقصد حسین کربلا میں حاصل کرنا. لیکن میں بالکل امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں کسے لے کے گئے؟ جنگجو بھی لے کے گئے، لشکر بھی لے کے گئے. امام حسین علیہ السلام نے لڑنے والا لشکر تیار نہیں کیا، خاندان لیا، اہل بیت لیے، مذکورات لیے، خاندان کے لوگ لیے، بھائی، بیٹے، بھتیجے، بھانجے، ان سب کو. اب ہم نے قرآن سے یہ دیکھنا ہے کہ اگر حجت خاندان لے کے جائے تو مقصد کیا ہوگا؟ بدر میں رسول خاندان ہی لے کے گئے، احد میں خاندان لے گئے، خیبر میں خاندان لے گئے. ہم نے پوری اسلام کی جب ہسٹری پڑھی، رسول کی بعثت سے لے کے رسول کی رحلت تک، مجھے ایک ہی واقعہ ایسا ملا جس میں نبی خاندان لے کے گیا، وہ تھا مباہلہ. میں نے قرآن سے پوچھا رسول مباہلے میں حاصل کیا کرنا چاہتے تھے؟ خدا نے کہا آپ میں تجھے بتاؤ رسول کیا لینا چاہتے تھے. میں نے اسے کہا تھا آج لشکر نہ لے کے آنا، آج علی سے کہنا ذوالفقار نہ لے کے آئے، آج علی سے کہنا میدان جنگ میں رزم قذب کی فضاؤں میں نہ آئے، آج علی کو ساتھ تلوار اور ذوالفقار کے ساتھ لے کے آنا، آج انہیں خاندان لے کے آنا.
نساء و نساءکم انفسنا و انفسکم، میرے اللہ تو نے خاندان بلایا کیوں تھا؟ فرمایا ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، کیونکہ میں نے جھوٹوں پہ لعنت کرنی تھی، میں نے جھوٹوں کو بے نقاب کرنا تھا۔ اس کا مطلب قرآن نے بتا دیا جہاں حجت خاندان لے کے جائے وہاں مقصد جھوٹوں کو بے نقاب کرنا۔ جہاں حجت خاندان لے کے جائے مقصد جھوٹوں کو بے نقاب۔ اس کا مطلب ہے کہ حسین علیہ السلام اس مقصد میں بے نقاب کرنا چاہتے تھے کسی ایسے نظام کو جو جھوٹ پر مبنی تھا۔ تو ہمیں پڑھنا ہے میرے عزادار نوجوان اس مقصد کی جانب، اس ہدف کی جانب جس نظام کو حسین بے نقاب کرنا چاہتے تھے۔ یزید کا کردار بے نقاب کرنا چاہتے تھے، وہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ وہ پہلے ہی بے نقاب تھا، وہ کہیں شرافت کے باتیں میں چھپا ہی نہیں تھا۔ اس کے مزاج سے دمشق کے لوگ واقف ہیں، شام کے لوگ اس کی عادت و اطوار سے واقف ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ پھر مقصد حسین جو ہے صرف آخری یزید نہیں، کوئی یزید۔ اب ہم نے تاریخ سے پوچھا کہ آخر ہوا کیا تھا؟ حسین علیہ السلام کو مدینہ سے نکلنا کیوں؟ ہر ایک مورخ نے ہمیں کہا کہ اس لیے حسین نکلے کہ یزید بیعت چاہتا تھا۔ بس ہم یہی پر رکے۔ اس کا مطلب مطالبہ بیعت کا تھا۔ کس کی جانب سے؟ خط لکھ دیتے حسین، اس نے بھی تو خط کے ذریعے بیعت مانگی تھی نا۔ میں نے پہلے کہا تھا میں کربلا ایک منفرد رنگ سے آپ کو خط لکھا تھا نا، یزید خود مدینے میں خط لکھا تھا کہ حسین سے کہیں میری بیعت ہے۔ وہ دیگر افراد سے اور بھی چاہتا تھا۔ اس نے بہت سے نام لکھے ہوئے تھے جو اس کی بیعت سے باہر تھے، بہت سے افراد نے نہیں کی تھی۔ اس نے کہا حسین میری بیعت کرتے۔ حسین علیہ السلام نے خط کا جواب خط میں لکھ دیتے کہ میں بیعت نہیں کرتا۔ اگر اس نے دھمکی دی تھی، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یہ دھمکی جو تھی یہ یزید کی طرف سے جو آئی تھی کہ حسین کو سختی سے بیعت کا مطالبہ کرے۔ جو دھمکی قتل حسین کی آئی تھی وہ دربار سے مروان نے دی تھی۔ بے شمار بے شمار قتل حسین بے شمار۔ اب یہ قتل امام حسین علیہ السلام کا مشورہ ولید کو، حاکم مدینہ کو، گورنر مدینہ کو جو دیا گیا تھا وہ مروان کی جانب سے تھا۔ حسین علیہ السلام چاہتے تھے یہ جتنا بھی زور لگا لیں مدینے میں قتل حسین ممکن ہی نہیں تھی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ مقصد سفر حسین جو تھا، جو 6 ماہ میں مستقل تھا، اس 6 ماہ کی انقلابی تحریک کے پیچھے کوئی بہت بڑا نتیجہ چھپا۔ میرے نوجوانوں بچوں، یہ کائنات کا پہلا انقلاب ہے جو 6 مہینے میں پھیلا ہے اور قیامت تک چلا گیا ہے۔ یہ پہلا انقلاب ہے جس کی تیاری 6 ماہ۔ نتیجہ کیا ہوا؟ امام حسین علیہ السلام سے بیعت مانگی گئی۔ اب ہمیں یہی پہ رکنا ہے اور یہی پہ اپنے نوجوان بچوں کے ذہن بنانے ہیں کہ یزید بیعت کس کی چاہ رہا تھا۔ یزید بحیثیت بادشاہ بیعت نہیں مانگ رہا تھا، وہ خلیفۃ الرسول بننا چاہتا تھا۔ اگر تو وہ بادشاہ ہونے کے لیے بیعت چاہتا تھا تو وہ بن چکا تھا۔ جس کے بیلٹ باکس سے 10 لاکھ ووٹ نکل آئے اسے ایک ہی ضرورت کیا ہے؟ اس کو ووٹ پڑ چکے تھے،
وہ تخت خلافت میں بیٹھ چکا تھا. وہ بادشاہت مضبوط کرنے کے لیے حسین سے بیعت نہیں مانگا. اب یہاں اگر پہلی تمہید میں آپ نے ساتھ دیا تو یقین کیجیے گا سفر بڑا آسان ہو جائے. یزید بادشاہ بننے کے لیے حسین سے بیعت نہیں مانگا, خلیفۃ رسول بننے کے لیے مانگا. اگر خلیفۃ رسول بننا چاہتا تو جب 18,000 مفتیوں نے فتویٰ جاری کر دیا تھا تو اسے حسین کی بیعت کی ضرورت کیا تھی. یزید جانتا تھا کہ ساری دنیا کے علماء میرے حق میں فتویٰ دے دیں, ساری دنیا کے لوگ میری بیعت کر لیں, خلیفۃ رسول ہونے کے لیے محمد کے بیٹے کی بیعت ضروری. ساری امت میرے حق میں کھڑی ہو گئی, میں بادشاہ بن گا, اکیلا حسین میرے ساتھ آ جائے, میں خلیفہ بن جاؤں گا. اس کا مطلب یزید جیسا لانتی بھی جانتا تھا کہ جب تک امام وقت بیعت نہ کرے میں خلیفہ کے رسول بن ہی نہیں سکتا. تو آج ہمیں کہا جاتا ہے کہ حسین علیہ السلام نے بیعت نہیں کی. جب حسین نے بیعت نہیں کی تو آج مولانا مودودی بھی لکھ گیا کہ وہ بادشاہ تھا, خلیفہ نہیں تھا. مملوکیت شروع ہو گئی, خلافت ختم ہو گئی کیونکہ حسین نے بیعت نہیں کی. تو ہمیں یزید سے شروع نہیں ہونا. اس کا مطلب جس دور میں کسی بھی امام نے بیعت نہیں کی تو بادشاہ تھا, خلیفہ نہیں تھا. واہ جی واہ واہ واہ. آگے بڑھے گی اس میں اس کا مطلب ہے کہ پہلا یزید جیسے بدترین حکمران کی طرز حکمرانی سے ایک نتیجہ نکلا کہ اگر امام وقت خاندان رسول کا کوئی فرق بیعت نہ کرے بادشاہ ہوگا, خلیفہ نہیں ہوگا. ابن اسیر مان لیا, خلیفہ نے. موضوعی مان لیا, خلیفہ نے. شبلی نمازی مان گیا, خلیفہ نے. آج عبد القادری مان رہا ہے, خلیفہ نے. فضل الرحمان مان رہا ہے, خلیفہ نے. ڈاکٹر طارق جمیل مان رہا ہے, یہ خلیفہ نے. سارے مان رہے ہو, خلیفہ نے. خلیفہ نے, خلیفہ نے. کیوں نہیں ہے؟ حسین نے بیعت نہیں کی تو اس کا مطلب ہے حسن نے معاویہ کی بیعت نہیں کی, خلیفہ نے. مجمع کا ہاتھ یہی میں کہہ دوں, 3 خلفاء کی امیر نے بیعت نہیں کی, خلیفہ نے. ایک دلیل سے پوری چھت گر گئی, کربلا کے ہدف کو گئی. پہلا ہدف معین ہو گیا کہ حسین علیہ السلام نے اس معرکے سے خلافت کے ستون گرا کے پوری چھت زمین ہو گئی. اب جب حسین نے کربلا میں اپنے اس معرکے سے پہلی خلافتوں کو, پچھلی خلافتوں کو باطل کیا, اب جملہ کہہ دوں, اب علی ہو گیا بلا فاصل. بے شک بے شک. بلا فاصل کیونکہ گرا میں حسین وہ ستون گرا دیے جو مصطفیٰ علی کے درمیان. آگے دوسرا ہدف
صاحب نے میری پوری زندگی کے حسین علیہ السلام نے یہ نہیں کہا میں بیعت نہیں کروں. حسین نے کہا اس سے کہہ رہے مجھ جیسا یہ کوئی شاعر کا کلام نہیں ہے, یہ کوئی ادیب نہیں بول رہا, وقت کا امام مجھ جیسا. اور جب حسین نے کہتے نا مجھ جیسا تو اس کا مطلب کچھ مجھ جیسے ہیں. اگر کوئی حسین جیسا نہ ہوتا تو حسین کہہ دیتے میں بیعت نہیں کروں. حسین نے کہا مجھ جیسا, اس کا مطلب حسین اکیلے تھے, حسین جیسے کئی اور بھی ہیں. اگلی صدر تو بچ میں ہو. حسین نے کہا مجھ جیسا, تجھ جیسے کہ تو بھی اکیلا نہیں. تیرے جیسے مجھ جیسا تجھ جیسے بیعت نہیں کرے گا. حسین علیہ السلام کے جملے سے 3 نتیجے نکال. مجھ جیسا یعنی کہ حسین علیہ السلام ایک نظام کے نمائندے, ایک سسٹم ہے, حسین علیہ السلام اس کی نمائندگی کرنا. تجھ جیسا اس کا مطلب وہ بھی اکیلا نہیں, وہ بھی ایک سسٹم کی نمائندگی کرنا. اگلی صدر حسین کا نہیں کرے گا. جب حسین علیہ السلام نے کہہ دیا نا کہ مجھ جیسا یعنی کہ میرے نظام میں جتنے بھی ہیں وہ تیرے نظام والوں کی بیعت نہیں کریں گے, تو اس کا مطلب نہ پہلے ہوئی ہے اب اگر کوئی مورخ کوئی جھوٹی حدیث لے آئے کہ کی تھی روایت لے آئے تو میری مجبوری حسین ہے. میرے وقت کا امام کہہ رہا ہے کہ نہیں کرے گا, تو میں مولا سے کیسے ٹکر لے لوں کہ آپ کہیں نہیں کرے گا. اور مورخ نے لکھا ہے کہ یہ اب مورخ 1000 کتابیں لکھ دے جب حسین کہہ کے نہیں کرے گا. اگر آپ نے اس جملے میں داد نہیں تو میں مجبوراً داد آپ کے اندر سے نکال لگا. یہ وہ حسین کہہ رہا ہے نہیں کرے گا جس نے کہا تھا کہ راہب کے بیٹے ہیں. جس نے کہا تھا کہ راہب کے بیٹے ہیں وہ کہہ رہا ہے نہیں کرے گا. جس نے ہے کہا تھا تو اللہ نے نہیں کو ہے میں بدل دیا تھا. جس کی ہے ایسی ہے اس کی نہیں کیسی. جو ہے کہے تو اس کو وہ کرنا پڑے. جس کی ہے میں یہ طاقت اس کی نہیں میں کیا ہو. اور ہے آسان ہے نہیں مشکل ہوتی ہے. امام حسین علیہ السلام اگر نہیں کرے گا تو پھر نہیں. اس کا مطلب ہے کہ دوسرا نتیجہ نکلا کہ کربلا کے ایک راز نے بتا دیا کہ کسی بھی دور کی حجت نے کسی بھی دور کی خلافت کے نمائندے کی بیعت. آگے ہم تمہیں بتائیں کہ کربلا ہمیں کیا سکھاتی ہے. کربلا حق ہے. جو حق اور باطل کو یوں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیتے. 2 جمع 2 4 ہو جائے گا. لوگ کربلا کو پڑھنا شروع کر دیں. ڈاکٹر اقبال نے راز پڑھنے کے بعد ہی کہہ دیا تھا, اس نے بند کر کے کہہ دیا تھا بیاں سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے مسلمانوں کا قبلہ روزہ شبیر ہو جائے. محمد علی جوہر کہہ گئے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید اسلام زندہ ہوتا ہے. لیکن وہ محمد علی جوہر نے کوئی شاعر یہ منسوخ کر دیا گیا ڈاکٹر اقبال کے ساتھ شیر محمد علی جوہر قتل حسین اصل میں اسلام وہ ہر کہہ گئے. پھر ایک اددار نے قلم اٹھا لیا, اس نے خوشبو خلد دب گئی خاک شفا کے بعد, جسے اردو الفاظ کی قدر ہے
خوشبوئے خلد دب گئی خاک شفا جنت کا نام آنے لگا پھر کربلا کے بعد خوشبوئے خلد دب گئی خاک شفا کے بعد جنت کا نام آنے لگا پھر واہ جی واہ صبر خلیل ہمت ایوب تذکرہ یعقوب یہ سب تذکرے ہیں ذکر شاہ کربلا کے بعد ہوتا حسین دنیا میں اگر کوئی دوسرا پھر کربلا بھی ہوتی اس کربلا کے بعد کیونکہ کمر سے تسلیم یہ روح جوہر کرے اسلام زندہ ہو چکا بس کربلا اس کا مطلب ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے دوسرا ہدف معین کر دیا کہ نظام اس نظام کی کوئی بھی امامت کی نظام والا بیعت نہیں ٹھیک ہو گیا آگے چلتے ہیں امام حسین نے کہا کہ آج ہر مسلمان کہتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ امام حسین کا فیصلہ ٹھیک ہے کوئی بھی نہیں کہتا کہ امام حسین کو کر لینی چاہیے تھی سارے کہتے ہیں کہ نہیں بالکل ٹھیک امام حسین ہم اس فیصلے میں امام حسین کے ساتھ ہیں یہاں آ کے ہر کوئی حسینی بن جاتا ہے امام حسین کے جو میں نے پہلا جملہ کہا تھا کہ فیصلے میں کربلا میں اتنی طاقت ہے کہ اس نے دشمن کا سر بھی جھکایا غیر بھی یہاں پہ آ کے حسین کے ساتھ ہیں ہم امام صرف امام حسین کے ساتھ نہیں ہیں بتاؤ کہ حسین کا پورا نظام صحیح تھا صرف یزید غلط نہیں تھا یزید کا پورا نظام غلط تھا ماننا پڑے گا نا کربلا مجبور کر دے گی کربلا سے حسین میں رکے گی آپ ہم امام بارگاہ میں بلاتے کیوں ہیں کہ تم حسین کو مانو اور میں نے دنیا میں 20-22 سال ہو گئے مجھے ممبر کی نوکری کرتے ہوئے مجلس میں آتا ہوا بندہ میں نے پھر جاتا ہوا نہیں دیکھا کیونکہ یہ حسین کا خیمہ ہے یہاں جو آ جائے نا پھر وہ مثل ہر بنتا پھر واپسی کا رستہ مدرسے شبیر میں آنے والی سیڑھیاں ہیں جانے والی ہیں جو مدرسے حسین کو آئے گا کوشش حسین میں کھینچتا حسین پھر علی کے لشکر میں شامل کروا دیتا آج ہی مقناطیسی طاقت حسین میں بے شک میں جملہ فضلی کہنے لگا ہوں لیکن اعتماد کی فضا میں کہہ رہا بے شک حسین کا نظام پورے اسلام کی نمائندگی حسین کے پاس ہے اتنی کشش نہ مستفوی ہے نہ فضائل معتزلی ہے جتنی کشش حسین آپ سر نہ ہلائیں گے لیکن میں یقین کی فضا میں جملہ کہہ کے آپ سے اس بات کی مہر لگانے لگا میں نے ہندوؤں کو حسین کو مانتے ہوئے عیسائیوں کو حسین کو مانتے لا مذہب کو حسین کے احترام کرتے ہوئے اسلام پورے کے پورے اسلام کی جو مقناطیسیت ہے وہ حسین کھینچتا حسین پھر لا الہ کو بھی حسین دیتا محمد رسول اللہ کو بھی حسین دیتا علی اور ولی اللہ کو بھی حسین دیتا اس کا مطلب ہے کہ کھینچتا حسین ہے پھر توحید بھی حسین منوا دیتا رسول بھی حسین منوا دیتا علی بھی حسین منوا دیتا کشش اکیلے حسین میں بلاتا حسین ہے اور پھر حسین ہی توحید حسین ہی رسالت حسین ہی امامت منوا لیتا ہے آج ہر بندہ کہتا ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ حسین صحیح ہے یزید غلط ہے تو یہ نہیں کہنا پڑے گا حسین صحیح ہے یزید غلط ہے تمہیں کہنا پڑے گا صرف حسین صحیح نہیں حسین کا سارا نظام صحیح تھا تمہیں کہنا پڑے گا صرف یزید غلط نہیں یزید کا پورا نظام
واہ یہ مجلس حسین کا دروازہ، یہ امام بارگاہوں کا دروازہ، یہ کربلا کا دروازہ، اس دروازے سے گلی غدیر تو نکلی اور غدیر والی گلی معراج میں نکلی، جس نے حسین پائی اس نے توحید پائی۔ بے شک وہ تو فقیر جملہ کہہ جاتے ہیں نا، وہ عارف جملہ کہتے ہیں، جو معین الدین چشتی نے کہا دین افروز، دین بنا، اور پھر آخر میں اس کو کہنا پڑ گیا تھا، اس نے کہا اب لگائے فتوے مولوی حق کا ہی بنا، لا الہ الا اللہ۔ واہ جی واہ مولویوں نے فتووں کے تیر کمانوں میں ڈال دیے، نہ پھینک کو اتنی منزل، حسین کے بغیر تو ہی سمجھ کے دکھاؤ، سجدہ حسین میں چھٹی ہے تو ہی امام حسین نے پورے نظام کو بے نقاب کر دیا، یہ نظام بنانے میں ان کو ہائے کیا کہنا، یہ نظام بنانے میں ان کو 90 سال لگے، 50 سال مصطفیٰ کی رحمت کے، 40 سال پچھلے مکے سے شروع ہوئے تھے نظام بنانے میں۔ آپ آج لندن کے مصروف ترین شاہراہ میں بیٹھ کے اس جملے کی باریکی کو سمجھیے گا، 90 سال کے بنائے ہوئے سسٹم کو حسین نے 6 گھنٹے میں تباہ کر دیا۔ کوئی دنیا کی بڑی سے بڑی سپر پاور نہیں کی جو اتنے بڑے نظام کو یوں روک دے۔ فجر عاشور سے شروع ہوئے، عصر عاشور کا حسین نے خلافت کی پوری بساط لپیٹ کے یوں منہ کر، واہ جی واہ 90 سال لگے تھے تمہیں، مکے سے چلے تھے، بدر میں بھی آئے تھے، احد میں بھی آئے تھے، خیبر میں بھی چلے تھے، خندق میں بھی کھڑے ہو گئے، جمل میں بھی آ گئے تھے، صفیر میں بھی آ گئے تھے۔ حسین نے 6 گھنٹوں میں پوری کی پوری خلافت کی بساط کو، پھر مجھے جو لگا جو نتیجہ بدر نہیں نکال سکا احد نہیں نکال سکا۔ بدر نے کافر مسلمان کیے تھے، احد نے کافر مسلمان کیے، خیبر نے یہودی مسلمان کیے، خندق نے کافر مسلمان کیے۔ اسلام کو سب سے بڑا خطرہ اس لیے لاحق ہو گیا، کافر مسلمان ہو کے منافق ہو گئے۔ اب یہ زیادہ خطرناک ہو گیا، بہتر تھا کہ منافق اسلام کے اندر، اب یہ جو وائرس تھا یہ اسلام کے بدن کی رگوں کے اندر آ گیا۔ آج سر جوڑ کے کہتے دیکھیں جی، اصل میں یہ صرف شیعوں کے بہانے، دیکھیں امام حسن علیہ السلام نے کتنا بہتر فیصلہ کیا تھا، تھوڑے صلح پسند تھے، اعتدال تھا ان کی طبیعت میں، نبی سے مزاج میں ملا تھا، انہوں نے تو یزید کے بعد کے ساتھ ایک معاہدہ طے کر لیا، حسین علیہ السلام بھی معاہدہ کر لیتے اور پھر یزید کو خلافت دے دیتے۔ لیکن امام حسین علیہ السلام نے کیونکہ باپ کی طرف سے جلال تھا جو شیعی طبیعت تھی، تو کربلا کا واقعہ میں پڑھنے کے بچوں کے لیے مثال ہمیشہ، کیونکہ بات بھول جاتی ہے، مثال بھولنے نہیں دیتی، بندہ مثال کو ایسے ساتھ جوڑ دے نا بات ہمیشہ یاد رہے۔ یہ مثال ہی تھی پلانوں کی ممبر جس نے غدیر نہیں بھولنے دی۔
اور گھوڑوں پہ زین ہوتی ہے، اونٹوں پہ پناہ، رسول نے اونٹوں کے پناہ لگوائے تھے۔ مجھے نہیں پتا مجمع میں کتنے تاریخ نویس لوگ بیٹھے ہوئے، رسول نے اونٹوں کے پناہ لگوائے کہ آج کے بعد کبھی بھی اونٹ دیکھو تو علی یاد آؤ۔ کل ناصرین حسین کو کردار کیا اور پھر آخری مجلس میں صرف یزید نہیں، یزید تو دمشق میں بیٹھا تھا، کربلا کون کون آیا تھا، کس کس کا بیٹا تھا، کس کس نے کتنی کتنی حدیثیں حسین کے قاتلوں سے آج بھی نہیں ہوئی۔ یہ تو ہمیں بیوقوف بنایا ہوا کہ ٹھیک ہے یہ شیعہ بھی سب یزید کے پیچھے لگے ہیں، اور وارداتی اور خطرناک گروہوں کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، جب پورا گینگ ٹریس ہو جائے نا وہ ایک بندہ پیش کروا دیتے ہیں، باقی بچا۔ یہ کربلا میں بھی یہی ہوا، پورے گینگ میں سے ایک پیش کیا گیا، پھر انہیں کیا پتا تھا کہ مولا امام حسین علیہ السلام نے کوئی ایسے ایسے موقع بھی پیدا کرتے ہیں کہ ہم تو لے کے جائیں گے کھوج دشمن کے گھر تک، کون کہاں سے چلا تھا، کس کا بیٹا تھا، کتنا بڑا محدث تھا، کتنا بڑا حافظ تھا۔ تو قتل حسین میں صرف یزید شریف ہے۔ آخری مجلس میں ہم آئیں گے قاتلان حسین کی بایوگرافی اور کون، دوسری مجلس میں پڑھیں گے ناصرین حسین، ساتھ دینے والوں کا کردار کہ ہم نے بھی کربلا صرف ماننی ہے۔ یقین کیجیے ہمیں بنی بنائی کربلا ملی جیسی ملی تھی، 6 کو جھولا، 7 کو مہندی، 8 کو علم، 10 محرم شبیہ الجنا، شام غریبہ اور یا حسین گھرو۔ میں اپنے دل کا درد، ہم نے بھی اتنی کربلا کہ باپ دادا بھی ایسے ہی کرتے تھے، بس 10 دن نظرداری کریں اس کے بعد جہاں مجلس ہوگی جائیں گے ذکر حسین سے۔ ہم نے بھی کربلا کے ان حقیقی ہیروز کو فراموش کر دیا جنہوں نے مشکل وقت میں حسین کا ساتھ دیا۔ کیا ہم ان محسنین کے واسط نہیں بن رہے؟ کیا ہم زہیر کی بات نہیں کر رہے؟ ہم مسلم بن عوفہ کی بات نہیں کر رہے؟ ہم وہاب کلمے میں گفتگو ہی نہیں کر رہے؟ ہم بتا ہی نہیں رہے کہ کون کس حالات میں گھر سے نکلا تھا، کیسی مشکل میں حسین کا ساتھ دیا تھا۔ تو میں کوشش کروں گا کہ کم از کم بزرگوں سے تو میری مجال نہیں، ان بچوں کو 3 مجلسوں میں اتنا ایجوکیٹ کر دیں کہ ان کو پتہ چلے کہ کربلا صرف چند افراد کا نام نہیں ہے، کربلا میں ہم نے کس کردار سے کیا لینا، مسلم بن عوفہ سے کیا لینا، وہاب کلبی سے کیا لینا، زہیر سے کیا لینا، جون سے کیا لینا۔ ہمارے لیے یہ کردار مشعل راہ ہے۔ حسین کا عباس اوج سریا تھا، ہم خواب کے زدے، ہم عباس سے وفا لیں۔ کس نے یہ کہا تھا کہ ہم حضرت عباس سے، ہم عباس سے وفا لیں گے، وفادار بنیں گے؟ یہ سکتے ہو تم عباس جیسی وفا؟ تمہیں تو زہیر کی ایک ہچکی مل جائے تو زندگی بن جائے۔ ہمیں وہ اوج سریا پہ نہیں پہنچنا، ہمیں حر سے معافی کا سلیقہ سیکھنا تاکہ تمہیں کی قدر کی ہو، ہمیں حر سے توبہ کا طریقہ سیکھنا، ہمیں پوچھنا ہے حبیب سے کہ کیسے ہوں تو ایمان بلاتے ہیں۔ میں نے
بھائی ہیں وہ کسی سے پتہ پوچھے نہیں کہ کربلا کا پروگرام ہے, کوئی مولا بلائیں گے, مولا صاحب کو لے کے جائے, معاشی مجبوریاں سب کی ہوتی ہیں, لیکن یہ جملہ ٹھیک ہے, ہر بندے کی معاشی مجبوریاں کو بندہ نہیں جا سکتا. امام حسین پہ سب کی نگاہ کرم ہو, وہ سب کو بلائیں, لیکن یہ جو جملہ ہے نا اس جملے کو ختم ہو جانا چاہیے. مولا بلائیں گے نا تو بھی ہم آئیں گے. تو میں 2 سال کربلا میں رہا ہوں, میں زائرین کی ہر مجلس میں جملہ کہا کرتا تھا کہ حسین کے بلاوے کے انتظار کے لیے بندے کو حبیب ہونا چاہیے. تو کوئی حبیب ہو تو حسین بلاتا ہے. نوکر کا کام ہے مالک تک پہنچنا. حجت تک پہنچنا. پیاسے کا کام ہے کنویں کو تلاش کرنا. طرح طرح کی تمیزیں آ گئی. بھائی آگے مجلس شروع ہو گئی, آپ آئے نہیں, جی یاور شریف میں آن لائن دیکھ رہا ہوں. حسین کو آن لائن نظردار نہیں چاہیے. جملہ کہہ دوں بیان تو طبیعت تو میں نہیں بول سکتا. کوفہ میں جو آن لائن تھے وہ وہی رہ گئے. بازی وہ لے کے گئے جو حسین تک پہنچ گئے. وہ کیا کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, آ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں, آ رہے ہیں نا, آ جائیں تو مل جائیں. اور ایک حبشی غلام بھی پہنچ گیا تھا حسین. اب مجھے نہیں پتا صدر کی داد کون دے گا. جو سرکردہ تھے اپنے قبیلوں کے سربراہ تھے, تاریخ کے اوپر نام لکھا جاتا ہے. صرف رستہ دیکھ آئیں گے تو چلے جائیں گے, رہ گئے. حبشی غلام حسین کی نصرت کے لیے نہیں, حسین کے ناصر کے گھوڑے کی خدمت کے لیے آیا تھا. اور اس کے نام کے اوپر آج علیہ السلام ہے. تمہیں کیا کربلا کے تبرکات ہیں. صرف حسین سے یہ لینا ایسا ہی ہے جیسے مجلس میں آگے صرف نیاز کھانا. یہ ادباری یہ ماتم یہ کربلا کے نیاز ہے. یہ نیاز وہ لے جس نے مقصد حسین کی مجلس سنی. آج بدن سے حسین کو بندہ بالکل مجلس نہ سنے, اے نیاز کے ٹائم دروازے میں کھڑا ہوں, 10 بندے اسے تانے دیں گے, مجلس سنی نہیں. نیاز کا نام مقصد حسین کی مجلس میں مقصد حسین کو پہچانو گے, پھر گریے والی نیاز ہو, پھر ماتم والا تبادلہ ہو, پھر رونے والی سبیل بھی ہو. مقصد سمجھ کے آنسو نکالو گے تو یہ وہ آنسو ہے جس میں مچھر کا پر بھیگے تو جنت ماتم.
مولا امیر المومنین کی محفل میں بیٹھے ہوئے جناب سلمان فضائل سن کے ہو رہے تھے. جناب سلمان ہو رہے تھے. ایک شخص نے مولا اس طرح کا یاد نہیں آج فضائل سن کے ہوتا رہتا. مولا فرما خوشی کیا کیا کہنے کہاں زندگانی کیسا امام ہے. اس نے کہا مولا خوشی کیا آپ کو کیسے ہوتا یہ خوش ہو کر ہوتا. مولا نے فرمایا جب انسان روئے الٹی ہتھیلی پہ آنسو رکھو. آنسو ٹھنڈا ہو تو خوشی کا ہوگا. گرم ہوگا تو دکھ کا ہوگا. 1400 سال پہلے مولا علی نے بتایا تھا کہ آنسو ٹھنڈا ہو تو وہ خوشی میں نکل جائے. گرم ہو تو کیونکہ خون دکھ میں حرارت پیدا کرتا ہے. اور آج کی میڈیکل سائنس کہتی ہے وہی خون جوش کھا کے آپ کے دماغ میں پھر آنکھ کے پیچھے باریک جھیلی ہے جو اس خون کو روکتی ہے. اس خون کو کنورٹ کرتی ہے کوئی پانی کی صورت میں. تو وہی گرم لہو جو ہے جو پانی بنتا ہے تو وہ گرم آنسو بن کے آپ کی آنکھ سے باہر آتا ہے. یہ آج سائنس نے ریسرچ کیا 1400 سال پہلے علی کہہ گئے تھے کہ آنسو کی کتنی قسمیں ہیں. اب صدر کرنے میں پتہ نہیں صدر کا قتل ہوگا یا صدر وصول ہوگی. یہ انسان کی آنکھ وہی بتا سکتا ہے جو اللہ کی آنکھ ہو. گزر رہی ہیں کوفے سے علی کی بیٹیاں. سید الساجدین سے پوچھا گیا تھا کہ مولا سب سے زیادہ دکھ کا ہوا. تمہارے امام چہاروں کی آواز ہے کوفہ میں. سائل نے کہا مولا سب سے زیادہ اذیت کا ہوئی. فرمایا شام میں. مولا سب سے زیادہ مارا کہاں گیا. فرمایا شام. مولا سب سے زیادہ روئے کہاں. فرمایا شام. مولا اذیت شام میں, تکلیف شام میں, گریہ شام میں, دکھ کوفے کا کیوں. امام رو کے فرماتے شام والیوں کو نہیں پتا تھا کہ یہ زینب تھا. اگر اگلی صدر پہ ماتم کا حق ادا کر سکوں تو میں صدر دیتا ہوں. کوفے والیوں نے باغی, شام والیوں نے باغی کی بہن سمجھ کے مارا. کوفے والیوں نے علی کی بیٹی سمجھ کے مارا. شام کی
فاحشہ عورتوں کو کیا پتا تھا کہ بنت علی کون ہے؟ کوفہ کی عورتیں یہ کہہ کے پتھر مار رہی تھی وہ جسے چلنا نہیں آتا یہ علی کی بڑی بیٹی ہے۔ کربلا کے بعد پہلی منزل کوفہ، اللہ وقار کو صحت دے، ان کی والدہ کے درجات بلند ہو، میر بانشاہ کے درجات بلند۔ اس بارگاہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہر وہ مومن و مومنہ جو اس دنیا سے چلے گئے ان کے درجات بلند ہو۔ صدر پہ حائز ان کہہ دینا کربلا کے بعد پہلی منزل کوفہ آئی، ایک سر نے کئی سروں کا استقبال کیا۔ جس نے ہائے کہہ دیا ہے سیدہ زینب آپ کو ہائے کہہ دیا، ایک سر نے کئی سروں کا استقبال کیا۔ جس کو سمجھنے آئی اس کے لیے میں جملہ آسان کر دیتا ہوں۔ میزبان دروازے پہ تھا، مہمان نیزے پہ تھے۔ دروازے والے میزبان نے نیزے والے مہمانوں کا استقبال کیا۔ بے ساختہ مسلم بن عقیل کے سر سے آواز آئی، محمد کی بیٹی تجھ پہ میرا سلام، مصطفیٰ کی بیٹی تجھ پہ میرا سلام ہو۔ بالوں کے اندر چھپا ہوا چہرہ تھا بنت علی کا۔ میری شہزادی عالیہ نے چھپے ہوئے چہرے کے ساتھ بول کے کہا، سجاد میرے ایک دن میں 18 مارے گئے، مجھے سلام کسی نے نہیں کیا۔ میں کربلا کی اجڑی ہوئی یہاں تک پہنچی ہوں، مجھے سلام کس نے کہہ دیا ہے؟ اگلی صدر معاف کر کے جملہ پڑھنے لگا ہوں، سادات و غیر سادات سیدہ سجاد نے جملہ رو کے کہا، اماں چہرہ باہر نہ نکالنا، سامنے چچا مسلم کا سر۔ مسلم کے سر کا نام آنا تھا جناب مسلم کی زوجہ عباس کی بہن رقیہ نے اپنے اونٹ سے گر کے مسلم کے سر کے نیچے گئی، رو کے کہتی ہے مسلم نہیں پوچھتی کیسے مارا گیا، مسلم نہیں بتاتی کہ میرا کربلا میں برقع کیسے اترا، مسلم مجھے جلدی سے بتا دے، میں نے تیرے ساتھ اپنے 2 بچے بھیجے تھے، کوئی میرے محمد کی خبر ہو، کوئی میرے ابراہیم کا پتہ۔ حوصلہ حوصلہ حوصلہ، سادات و غیر سادات، پہلی منزل کوفہ۔ دعا کیا کرو میرا مولا میرا اللہ تجھے آل رسول کا واسطہ، کوئی بیٹی یا بہن اجڑ کے اس شہر نہ جائے جہاں لوگ اسے پہچان۔ کوفے میں شہزادی رہی تھی، میری شہزادی کوفہ کے بازار میں آئی، مولا سجاد کی آواز، اماں جس بازار سے اب ہم گزرنے لگے نا، اس بازار میں حبیب ابن مظاہر کا گھر، میری ہر آنکھ پہ نظر ہے، ہر آنکھ تڑپ رہی ہے، ہر آنکھ رو رہی ہے، جب کا نامہ اسی بازار میں حبیب ابن مظاہر کا گھر ہے، اور سب کے ہو جاؤں ولی کی بیٹی رو کے کہتی میرا اونٹ اس کے مکان کے قریب کر، میں حبیب کی زوجہ کو حبیب کا پرسہ دے دوں، اور میں سب کی ہو جاؤں میری شہزادی تیرے کئی مارے گئے، تجھے کوئی پرسہ دینے نہیں آیا۔ نوکر کے دروازے کے سامنے سے گزرتے ہوئے رو کے کہنے لگی اونٹ قریب کر، میں حبیب کی زوجہ کو حبیب کا پرسہ دوں۔ بی بی کا اونٹ جناب حبیب کے مکان کی چھت کے قریب آیا، حبیب کا بیٹا چھت پہ کھڑا تھا، شہزادی نے بچے کو دیکھا، بچے نے بی بی کو دیکھا، 4 قدم پیچھے ہٹتا اپنے چھت کے آخری کونے پہ گیا، بی بی نے پردے کے اندر سے چادر کا پردہ نہیں بالوں کا پردہ، بی بی نے بالوں کے پردے کے اندر سے کہا یا بنیا علیہ علیہ، او بیٹا میرے قریب آ۔ جب بی بی نے کہا نا بیٹا میرے قریب آ، کون بندہ ہے جو ماتم کرے گا اور پورے رستے بستر تک روتا ہوا جائے گا؟ جب بی بی نے کہا بیٹا میرے قریب آ، بچہ 4 قدم پیچھے ہٹا، بی بی دیکھ کے کہتی بچہ میں تجھے بلا رہی ہوں تو آ کیوں نہیں رہا؟ وہ رو کے کہتا میں نے پہلی بار کوئی مستور قیدی دیکھی ہے، میں نے آج تک مردوں کے ہاتھ بندھے ہوئے دیکھے تھے، اللہ جانے کسی جرم میں قید ہو گئی ہے، اللہ جانے تیرا چھڑوانے والا کیوں کوئی نہیں تھا، میں نے پہلی بار کوئی عورت کہہ دی، آج
2023 में भी कानून है, और तो बहुत कड़ियां नहीं पहना। बड़े से बड़े जुर्म में हो, औरत के हाथ आजाद हो, हाथ कबाब थे अली की बेटी के। हबीब का बेटा देखेगा तो मैंने पहली बार कोई औरत कहती देखी है। बीवी देखी कहती तू छत पे कैदियों का तमाशा क्यों देख रहा है? कहता मैं कभी ना देखूं, मैं तो छत पे आया था अपने बाबे का रास्ता देखने के लिए। बीवी देखी कहती कहाँ गया तेरा बाबा? कहता इराक गया था, हमारे मौला इराक आए हुए हैं। हमारे मौला ने नैनवा के जंगल से मेरे बाबे को खत लिखा था, मेरा बाबा मेरे मौला से मिलने के लिए गया है। मैं हर सुबह छत पे खड़ा होके इराक का रास्ता देखता हूँ कहाँ से मेरा बाबा आ रहा होगा। बीवी देखी कहती बेटा इससे पहले कि मेरा ऊँट तेरे मकान के करीब से गुजर जाए जल्दी कर अपनी माँ को कह तुझे बाजार में कोई कहकर बुला रही है। चल कर अपनी माँ को कह तुझे बाजार में कोई कहकर बुला रही है। हबीब का बेटा देखे के लगा बीवी तुझे नहीं पता मेरी माँ अली की बेटी की करीब है, अली की बेटी की करीब से कभी छतों पे नहीं आया करती। शहजादी देखे कहती अच्छा बेटा फिर तेरी माँ जाने, तेरी माँ का मुकद्दर जाने। बीवी का ऊँट 4 कदम आगे बढ़ा था, यह हबीब के सर ने नेज़े से परवाज किया, अपने मकान की छत पे आया, अपने बेटे से कहता माँ को कह आगे लगा पुरखे को, दरवाजे पे अली की बेटी आ गई है। हबीब की सौदा से ज्यादा कसम नहीं, हबीब की सौदा नंगे सर नंगे पाँव दौड़ी बाजार में आके अली की बेटी का ऊँट देखा, 4 साल की कैदर को देखा, आगे चलते हुए खून होने वाला सज्जाद देखा। सैयद सज्जाद के हाथ कर दिया, हालांकि कभी कौन है तू और इस बीबी ने मुझे क्यों बुलाया है? मौला आवाज देकर मुझे पहचान में हुसैन का सज्जाद हो। सज्जाद का नाम आना था रोक दिया, अगर तू सज्जाद है तो कहीं वो ज़ैनब तो नहीं है? आवाज आई हाँ ये वही ज़ैनब है।